بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ناظرین کیسے ہیں؟ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھیں۔ بالوں کا بڑا نا جی شور ہے، مرد و خواتین، لڑکیاں لڑکے، کیا کسی کے بال آ نہیں رہے، کسی کے جا نہیں رہے، کوئی کہتا ہے بال لمبے ہو جائیں، کوئی کہتا ہے بال ختم ہو جائیں۔ اچھا جی، یہ ہوتی تو خوبصورتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بال چر اور ہلکا سا گنج پن بہت زیادہ آج کل۔ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ ایک تو ہماری غذائیں خالص نہیں ہیں، تیزابی غذائیں ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ جو شیمپو اور یہ جو صابن وغیرہ استعمال کرتے ہیں، جو سستا ملا، مہنگائی حد سے زیادہ، جو سستا ملا سر دھو لیا، دھو کے بس سائڈ پہ ہو گیا، اس کے اندر جو کاسٹک سوڈا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی بال خراب ہو جاتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ داڑھی میں سے مردوں میں، مونچھوں میں، یا سر کے کسی حصے میں سے عورتیں ہوں یا مرد ہوں، گول دائرے کی شکل میں بال بالکل صاف، جس کو صفا چٹ صفا کہتے ہیں نا، ایسے بالکل جلد ہو جاتی ہے۔ اس کی مین وجہ جدید طب اس کو ایک خاص قسم کی فنگس کہتے ہیں، یہ فنگل پرابلم ہے۔ اور فنگس لگتی کیوں ہے؟ زیر جلد سوداوی مادہ ہو یا بلغمی مادہ ہو، اگر وہ متعفن ہو گیا، اس نے بالوں کی جڑوں کو گلا دیا، جڑیں گل گئی، بال بالکل صاف، بالکل۔ جب تک وہ وہاں سے مواد، زہریلا مواد جس کی وجہ سے وہاں پر فنگس پیدا ہوئی ہے، یا اس نے نیچے سے جڑوں کو ختم کر دیا ہے، جب تک وہ ختم نہ ہو اتنی دیر تک یہ بال چر ختم نہیں ہوتا۔ اس بال چر کو ختم کرنے کے لیے بے شمار نسخے یوٹیوب پر آپ کو ملیں گے، بکس میں ملیں گے آپ کو، آپ مطالعہ کریں، آپ کو سمجھ آئے گی۔ لیکن میں ایک اپنا تجربہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ جن کو عورتیں ہوں یا مرد ہوں، جن کو بال چر کی کیفیت ہو یا بال جھڑتے ہوں بلا وجہ، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک سادہ سا نسخہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیچ تھراپی اکثر لوگ کرواتے ہیں، وہ جونک سے علاج، وہ زہریلا مواد نکالنے کے لیے۔ اور لیچ یعنی جونک کو عربی کے اندر پتہ کیا کہتے ہیں؟ علاقہ، ٹھیک ہے۔ یہ ایک حیوانی کیڑا ہوتا ہے، اتنا لمبا سا کالا سا، آپ دیکھ رہے ہیں سائڈ پہ، یہ جوڑوں میں پایا جاتا ہے، پانی کے اندر گندا پانی، یہاں پر متعفن پانی ہوتا ہے وہاں پر پایا جاتا ہے، لیکن یہ بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے۔ 500 سے یہ جاندار آپ کو خشک حالت میں بھی مل جاتے ہیں۔ اب نے ایسا کرنا ہے کہ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل، خالص زیتون کا تیل، اعلیٰ کوالٹی کا لے لیں آپ، وہ 100 گرام لینا آپ نے، کسی اسٹینلیس اسٹیل کی کڑھائی میں ڈالیں، اس کے اندر آپ خشک جونک یعنی لیچ جو ہے وہ 20 گرام ڈال کے نیچے ہلکی سی آنچ جلانی ہے، بالکل ہلکی سی، تیز آنچ نہیں ہونی چاہیے، جتنی ہلکی آنچ ہوگی اتنا اچھا اس کا رزلٹ ملے گا۔ اس کو پکانا شروع کر دیں، یہ پکتے پکتے بالکل روسٹ ہو جائے، پہلے یہ خشک ہوتی ہے لیکن جب اس میں سے بلبلیاں نکلنی بند ہو جائے تو آپ کا یہ آئل تیار ہے۔ اس کو آپ چھان کے کسی بوتل میں محفوظ کر لیں۔ جہاں پر بال نہیں آ رہے آپ کو، جہاں پر بال نہیں آ رہے آپ کو، وہاں پر دن میں 2 بار بسم اللہ پڑھ کے لگائیں۔ 1 مہینہ آپ کے پاس ٹائم ہے، 1 مہینہ لگائیں۔ اپنی غذا کے اندر سے ایسی غذائیں جو بادی، جن کو ہم عرف عام میں کہہ دیتے ہیں، ان کو نکال دیں۔ اور اس کا تجربہ جو حال ہی میں نے کیا ہے، تجربات تو بہت زیادہ ہیں لیکن میں تصویر بھی آپ کو شیئر کرتا ہوں۔ مردان سے ہمارے ایک دوست ہیں سبیح اللہ باچا، ان کو مونچھ کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی، بڑے پریشان تھے۔ وہ پٹھانوں کو ہوتا ہے نا، مونچھ نہ ہو تو بس معاملہ ہی خراب ہو جاتا ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے پہلے کی تصویر بھی سینڈ کی اور 20 دن بعد کی بھی تصویر سینڈ کی۔ میں دونوں تصویریں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ انہوں نے 20 دن 21 دن اس کو استعمال کیا اور بال الحمدللہ ان کے بالکل بھرپور آ گئے ہیں۔ اور یہ میں فی سبیل اللہ بتاتا ہوں۔ لوگ اکثر کہتے ہیں جی آپ بیچتے نہیں ہیں، میڈیسن بیچتا ہوں، میرے پاس ساری دوائیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم نے سارے اخراجات اس کے اوپر اپلائی کرنے ہوتے ہیں۔ جو بنا سکتا ہے بنا لے، جو نہیں بنا سکتا بے شک منگوا لے، اس کی سردردی ہے۔ تو یہ نسخے سارے جتنے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تجربات کی بنیاد پر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور ان کے رزلٹ جو ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، کہہ لیں کہ جس دوائی کا رزلٹ 50% ہے اس کو ہم 100% کہہ دیتے ہیں۔ ایلوپیتھی میں بھی یہی رواج ہے، ہمارے پاس بھی یہی رواج ہے، 50% رزلٹ آ گیا، 100% کہہ دیا۔ تو بھائی اس کا رزلٹ جو ہے بہت اچھا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ بہت زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں بالوں کے حوالے سے، لیکن یہ ایک چھوٹا سا نسخہ، لیچ تھراپی اس کو کہہ لیں، جلا ہوا جو تیل ہے جس کے اندر وہ جونکیں جلائی گئی ہیں، وہ بالوں کو اگانے کے لیے، اس فنگس کو ختم کرنے کے لیے، جو زیر جلد آپ کے بالوں کی جڑوں کو بالکل ختم کر دیتا ہے، اس کو تہس نہس کر دیتا ہے اور بال دوبارہ اگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں گے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔